رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید گل احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ الاساتذہ، فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیب رضوی صاحب، زیدہ شرفہ، استاذ الاساتذہ شمس المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین سعیدی صاحب، زیدہ مجدہ، استاذ الاساتذہ قمر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کلیم ارشد رضوی صاحب، زیدہ شرفہ، دیگر لائق صد تکریم اساتذہ کرام و علماء کرام اور انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے شہر ساہیوال کی معروف دینی درسگاہ جامعہ صدیقیہ رضویہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت و ختم بخاری شریف کی بابرکت تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جملہ احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا یہ فیضان قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ حضرت ابن القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص آیا، لگتا تھا کہ دور دراز کے سفر سے آ رہا ہے، چہرے پہ گرد و غبار اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ آ کے کہتا ہے، یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول، اے ابو درداء آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینے سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ آپ نے حیرت کا اظہار کیا کہ اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آئے ہو، پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو شخص کہتا ہے، اے ابو درداء میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر تم نے براہ راست آقا علیہ السلام کے فرامین سنے ہیں، تو ان فرامین میں سے، ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث مجھے سنا دو مدینے سے یہاں پر میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو تو نے فرامین سنے ہیں، جو احادیث کا ذخیرہ ہے تیرے پاس، ساری حدیثوں کا مطالبہ نہیں، ان حدیثوں میں کوئی ایک حدیث مجھے سنا دو۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا یہی مقصد ہے اتنا سفر کر کے آنے کا؟ اس نے کہا جی ہاں یہی مقصد ہے میرا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مدینہ سے لے کر جامع مسجد دمشق تک جو فاصلہ بنتا ہے وہ 1136 کلومیٹر ہے۔ مدینہ سے لے کر جامع مسجد دمشق تک کا فاصلہ وہ 1136 کلومیٹر ہے۔ وہ بندہ اتنا سفر طے کر کے آیا حدیث مصطفیٰ سننے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے سن میں تمہیں سناتا ہوں نبی کا فرمان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقاً یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقاً من طرق الجنہ۔ فرمایا جو بندہ کسی راستے پہ چلتا ہے اور چلنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو جائے، مجھے قرآن کی کسی آیت کا مفہوم مل جائے، مجھے حدیث پاک احادیث کے مجموعے میں سے کسی حدیث کا علم حاصل ہو جائے، فرمایا دین کی طلب لے کر جو گھر سے نکلتا ہے، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کے راستے پہ چل رہا ہوں، بلکہ وہ یہ یقین چلے کہ میں اس وقت جنت کی گلیوں میں ٹہل رہا ہوں۔ میں وہ یہ نہ سمجھے کہ تکبیر اللہ اکبر کو اٹھا کر اتنا پیارا بیان ہو رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کا استقبال بھی کرے نا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اذان اولیاء جاری رہے۔ فرمایا جو کسی راستے پہ چلے اور مقصد کیا ہو کہ علم دین حاصل ہو مجھے، تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کے راستوں پہ چل رہا ہوں، وہ یہ گمان کرے کہ میں اس وقت جنت کی گلیوں میں ٹہل رہا ہوں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا تحت قدمَيْهِ رِضَى اللَّهُ۔ فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو رب کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں تلے بچھا دیا کرتے ہیں، اپنے پروں کو اس کے پاؤں تلے بچھا دیا کرتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں، اس مادی دور میں، اگر کسی کو عزت دینے کا ارادہ ہو نا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو مہمان خاص بناتے ہیں، پھر جس دن اس نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے دوست مل کر ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں اور اس کے سر پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں یار رب نے بڑی شان عطا کی ہے، اس بندے کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ اور اگر زیادہ پروٹوکول دینا ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے، اور اس سرخ رنگ کے قالین کے ٹکڑے پہ وہ چل کے آتا ہے۔ تو بھائیو جب آنے والا مہمان اس کے سر پہ پھولوں کی پتیاں بھی ڈالی جائے، اس کے گلے میں ہار بھی ڈالا جائے اور اس کے پاؤں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بھی بچھا دیا جائے، لوگ کہتے ہیں بڑی عزت والا انسان ہے، رب نے بڑی شان عطا کی ہے، بڑا پروٹوکول ہے اس کا، کمال کا بندہ ہے۔ یار میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک دنیا دار کے پاؤں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھا دو، وہ دنیا دار تو عزت والا ہو جاتا ہے، اور جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے اپنے پاؤں بچھا دیتے ہو، کیا وہ طالب علم شان والا نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دنیا دار کے پاؤں کے نیچے تم قالین بچھا دو وہ عزت والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ پروٹوکول والا ہے، اور جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہو تو مجھے کہنے دیجئے رب نے ساری عزتیں ہی دین والے کو عطا کر رکھی ہیں، ساری شانیں ہی دین والے کی ہیں۔ اور پھر یاد رکھو یہ جو قالین بچھایا جاتا ہے اس قالین کی کوئی حد ہوتی ہے، 50 فٹ کا ٹکڑا ہوگا، 100 فٹ کا ٹکڑا ہوگا، 200 فٹ کا ٹکڑا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا
کہ ہمارا مہمان کراچی سے چلے اور یہاں تک ہم قالین پہ اسے چلا کے لائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن حدیث کا اطلاق بتاتا ہے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے پورے راستے کے اندر چپے چپے پر فرشتوں نے اپنے پر بٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ تو تیرے 200 فٹ کے ٹکڑے پہ چل کے آنے والا وہ تو عزت والا ہے، اور جس کے پورے راستے میں فرشتوں نے اپنے پر بٹھا رکھے ہو اور اس کے راستے کو اپنے پروں سے گھیر رکھا ہو، پھر اندازہ لگا اس دین والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ آج ایک دفعہ پھر زندگی میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں یہ ہستیاں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور دن رات کی محنت اور مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر عطا فرمایا، اور یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ان کے خلوص کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں نے تو معذرت کی تھی بیان سے، لیکن کہا گیا کہ آپ نے ضرور کرنا ہے، تو چلو جو کچھ ہو سکا اور جو کچھ ہوگا وہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کی تشریح کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے بڑے پیارے ہیں رب اللہ کو، دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر دونوں ہلکے ہیں، ان کا وزن نہیں ہے، آسانی سے ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن جب ترازو میں ان کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس حدیث پاک کے اندر پہلا لفظ ہے کلمتان۔ کلمتان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کا واحد کلمتون ہے۔ ایک کلمہ ہوتا ہے اور ایک کلام ہوتا ہے۔ کلمہ کہتے ہیں الکلمہ تو لفظ وضع لمعنی مفرد، اور اس کے مقابلے میں کلام ہوتا ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلمہ جز ہے اور کلام کل ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کلام عرب میں جز بول کر کل مراد لیتے ہیں مجازاً، اور اس حدیث پاک میں بھی ایسا ہی ہے کہ ذکر کلمتان کا ہے، مراد کلامان ہے، یعنی مجاز کا ارتکاب ہے۔ تو جو کچھ میں پہلے بیان کر چکا وہ سب کے لیے تھا، اور اب جو بیان ہوگا یہ بالخصوص علماء کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا حبیبتان الی الرحمن۔ حبیبتان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا واحد حبیب ہے، اور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے محبوب کے معنی میں، کہ دونوں کلمے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر بھی مجاز ہے، وہ دو کلمے محبوب نہیں ہیں، بلکہ ان دو کلموں کا جو تلفظ کرتا ہے، سبحان اللہ، ان دو کلموں کو جو زبان سے ادا کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی مجاز کا ارتکاب ہوا ہے۔ اسی طرح الی الرحمن، اب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پر الرحمن کا ہی انتخاب کیوں؟ تو محدثین لکھتے ہیں کہ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور الرحمن کا صیغہ لا کر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت کا بیان ہے، کہ بندے پر اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔
اس لیے رحمان کا لفظ استعمال ہوا. اور رحمان رحمت سے ہے، اور رحمت کا معنی ہے دل کا نرم ہو جانا، رقت قلب. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل سے ہی پاک ہے. رحمان کا معنی رحمت والا، اور تھوڑا آگے چلیں تو اس کا مطلب بنتا ہے نرم دل والا. تو اللہ تعالیٰ تو دل سے ہی پاک ہے، تو پھر یہ لفظ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ذکر رقت قلب کا ہے اور مراد افادہ خیر ہے. ذکر رقت قلب کا اور مراد افادہ خیر، یعنی ذکر ملزوم ارادہ لازم. کہ جب انسانوں میں سے کسی کا کسی پہ دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اور یہاں پر بھی بھلائی والا معنی مراد ہے، یعنی یہاں پر بھی مجاز کا ہی ارتکاب ہوا ہے. اور آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، دونوں زبان پر ہلکے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کی ادائیگی بڑی آسان ہے، کوئی اتنے مشکل نہیں ہے، عام بندہ بھی ان کا تلفظ آسانی سے کر لیتا ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان ترازو، بروز قیامت ایک میزان قائم کیا جائے گا، ترازو جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، اور پھر اس بنیاد پر ہماری تمہاری جزا اور سزا کا تعین ہوگا. تو فرمایا جب اس پلڑے میں، ترازو میں، جس پلڑے میں ان دو کلمات کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے، معتزلہ کا اہل حق کے ساتھ اختلاف ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک، اہل حق کے نزدیک اعمال کا وزن حق ہے، اعمال تولے جائیں گے، بہر صورت تولے جائیں گے، قرآن و حدیث سے ثابت. ان کے نزدیک اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اعمال یہ اعراض ہیں. اعراض عرض کی جمع ہے. عرض کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو، غیر کے ساتھ قائم. اور عرض دو زمانے باقی نہیں رہتا، یعنی عرض کے لیے دوام نہیں ہے. سادے لفظوں میں عرض اسے کہتے ہیں جو موجود ہونے کے بعد معدوم ہو جائے، وجود میں آنے کے بعد ختم ہو جائے، اس کو عرض کہتے ہیں. تو عمل تو ایک دفعہ وجود میں آ کے معدوم ہو گیا، تو اب اگر دوبارہ میدان محشر میں وہ اعمال ان کا وزن کیا جائے اور اس چیز کو حق مانا جائے تو یہ معدوم کا اعادہ ہے، اور معدوم کا اعادہ محال ہے. معدوم کا اعادہ محال ہے. بالفاظ دیگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معتزلہ عالم غیب کی اشیاء کو عالم ظاہر کی اشیاء پر قیاس کرتے ہیں. عالم غیب کی اشیاء کو عالم ظاہر کی اشیاء پر قیاس کرتے ہیں کہ عالم ظاہر میں اعراض کا وجود نہیں ہوتا، ان کا اعادہ نہیں ہو سکتا. تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ عالم غیب کے اندر بھی اعراض کا دوبارہ سے وجود نہیں ہو سکتا اور ان کا اعادہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ عالم ظاہر کے احکام اور ہیں اور عالم غیب کے احکام اور ہیں. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمایا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے لوگ لائے گئے اور
لوگوں نے مختلف قسم کی قمیصیں پہن رکھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قمیصیں سینے تک ہیں، چھوٹی قمیص ہے بالکل۔ کچھ ایسے میرے سامنے لائے گئے کہ ان کی قمیصیں ناف تک تھیں، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کی قمیصیں گھٹنوں تک تھیں، اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے لائے گئے تو ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی فما اولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ خواب تو دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قمیص سے مراد دین ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں رہ کے جو بندہ جتنا دین کے ساتھ ٹچ رہا، میدان محشر میں اتنا دین اس کا ظاہر کیا گیا۔ کچھ ایسے تھے کہ دین سے کم تعلق تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا دین سے زیادہ تعلق تھا۔ تو کام تعلق والوں کی قمیصیں چھوٹی تھی، اور جن کا دین سے زیادہ تعلق تھا تو ان کی قمیصیں بڑی تھی۔ اور میرے عمر کو قمیص نے گھیر رکھا تھا، بلکہ وہ قمیص زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عمر کو اللہ نے سراپا دین بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عمر کو اللہ نے سراپا دین بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ دین عرض ہے، دین عرض ہے جو دیندار کے ساتھ قائم۔ دین کا کوئی وجود تو نہیں ہے، دین کا کوئی جسم نہیں ہے۔ دین آپ کو نظر آتا ہے بھلا؟ دیندار نظر آتا ہے، دین کا تو اپنا وجود نہیں ہے۔ محسوس مبصر موجود فی الخارج نہیں ہے، دین عرض ہے۔ لیکن میدان حشر میں اسی دین کو جسم کی صورت میں پیش کیا۔ قمیص ایک جسم ہے نا، تو اس کا مطلب عالم ظاہر کا حکم اور ہے اور عالم غیب کا حکم اور ہے۔ تو معتزلہ کا قیاس کرنا عالم غیب کی اشیاء کو عالم ظاہر کی اشیاء پر، یہ قیاس مال فارق ہے، اور جو قیاس مال فارق ہو وہ باطل ہوا کرے۔ اور پھر اگلی بات، علی سبیل التنزل معتزلہ کہتے ہیں۔ پہلے علی سبیل ترقی کہہ رہے تھے کہ بالکل معدوم کا اعادہ محال ہے، اب علی سبیل التنزل کہتے ہیں کہ بالفرض اگر آراز وجود میں آ بھی جائے، میدان حشر میں آراز اگر وجود میں آ جائیں تو پھر بھی وزن کا کوئی فائدہ نہیں، وزن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر ایک کے عمل کا اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کتنا عمل کیا ہے۔ تو جب ہر ایک کے عمل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو پھر اس وزن کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اے معتزلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے افعال کو معلل بالاغراض مانتے، کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، حالانکہ جس کے فعل میں کوئی نہ کوئی غرض ہو، کوئی نہ کوئی مطلب ہو، وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ احتیاجی سے پاک ہے، وہ تو واجب الوجود ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ہم آپ کی اصلاح کر دیتے ہیں کہ غرض کا معنی آپ حکمت لے لو، اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، اور اگر معلل بالاغراض مانتے بھی ہو تو غرض بمعنی حکمت، کہ اللہ کے فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت پر بندہ واقف ہو جائے ضروری تو نہیں ہے، اللہ کی حکمتوں پر بندہ واقف ہو جائے ضروری تو نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وزن کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو، اور اس حکمت کا ہمیں علم نہ ہو، تو ہو سکتا ہے اس حکمت کی وجہ سے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور پھر کچھ علماء نے ایک حکمت بیان بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ دکھانا چاہتا ہو مخلوق کو کہ انصاف کیسے ہوا کرتا۔ دنیا میں تم بھی انصاف کرتے آئے ہو اور سنتے آئے ہو، وہ انصاف نہیں، انصاف ایسے ہوا کرتا۔
تو الغرض میزان حق ہے، وزن حق ہے، اور جب وزن ہوگا تو فرمایا یہی دو کلمے بظاہر زبان پر ہلکے ہیں، ان کا اتنا وزن نہیں ہے، لیکن عمل کے اندر ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور آگے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سبحان اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو بغیر اضافت کے اور کبھی اضافت کے ساتھ۔ اگر بغیر اضافت کے اس کا استعمال ہو تو پھر یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف ہونے کے لیے منع صرف کے اسباب میں سے دو کا ہونا ضروری ہے۔ اور سبحان کے اندر بھی ایک تو علم ہے اور دوسرا الف نون زائدہ تان، ان دو سببوں کی بنا پر یہ غیر منصرف ہوگا۔ اور اگر یہ مضاف ہو تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہوگا یا غیر ثلاثی مجرد سے ہوگا۔ بلکہ اگر مضاف ہو تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں، یا تو یہ مصدر ہے، یا علم مصدر ہے، یا اسم مصدر ہے۔ سبحان اگر مضاف ہو تو تین احتمال ہیں، یا مصدر ہے، یا علم مصدر ہے، یا اسم مصدر ہے۔ تیسرا احتمال راجح ہے کہ یہ اسم مصدر ہے، اور پہلا اور دوسرا یعنی مصدر ہونا یا علم مصدر ہونا، یہ دونوں احتمال مرجوح ہیں، کیونکہ اگر ہم اسے مصدر بنائیں گے تو یا تو یہ ثلاثی مجرد سے ہوگا یا غیر ثلاثی مجرد سے۔ غیر ثلاثی مجرد سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ غیر ثلاثی مجرد سے جو مصادر کے اوزان ہیں وہ مخصوص اور معین ہیں، اور سبحان ان اوزان میں سے کسی وزن پہ نہیں ہے، تو پھر لا محالہ ثلاثی مجرد سے ہوگا۔ پھر اگر یہ ثلاثی مجرد سے ہے تو پھر دو صورتیں ہیں کہ اس کا عامل وہ ثلاثی مجرد سے ہوگا یا غیر ثلاثی مجرد سے ہوگا۔ اگر ہو غیر ثلاثی مجرد سے تو پھر عامل اور معمول میں مطابقت نہیں رہے گی، اور اس کا اگر عامل ثلاثی مجرد سے ہو، یعنی یہ بھی ثلاثی مجرد سے، عامل بھی ثلاثی مجرد سے، تو مطابقت تو ہو جائے گی، لیکن یہ مقام حمد کے مناسب نہیں، کیونکہ حمد وہی ہے کہ جس کے اندر حامد کا عمل دخل ہو، اور یہاں پھر حامد کا عمل دخل نہیں رہے گا، کیونکہ معنی یہ ہوگا پاک ہوا وہ پاک ہونا، تو اس کے اندر حامد کے فعل کو عمل دخل حاصل نہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کو علم مصدر بنائیں تو علم کے بارے میں قاعدہ ہے کہ علم مضاف نہیں ہوتا، پر یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے تیسرا احتمال راجح ہے، اگرچہ پہلے دو احتمال ان کے بھی جواب موجود ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مصدر بنائیں گے تو یہ خود تو ثلاثی مجرد سے ہوگا، مگر اس کا عامل جو ہے وہ غیر ثلاثی مجرد سے ہوگا، تو باقی رہی مناسبت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں مناسبت ضروری بھی نہیں ہے۔ جیسے انبت اللہ نباتا، یہاں نبات ثلاثی مجرد سے اور انبتا یہ ثلاثی مزید فی سے، تو اگر انبت اللہ نباتن جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور باقی رہا کہ علم مضاف نہیں ہوتا، تو بھائی علم کی دو قسمیں، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم وصفی ہوتا ہے۔ تو یہ علم وصفی ہے، اور ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے وہ علم ذاتی کے بارے میں کہ علم ذاتی مضاف نہیں ہوتا، لہذا یہ مضاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر بھی سوال تو وارد ہوتے ہیں اگرچہ جواب آ چکے ہیں، اور تیسرا احتمال ایسا ہے کہ اس پہ کوئی سرے سے سوال ہی نہیں وارد ہوتا، اس وجہ سے محدثین نے کہا کہ یہ تیسرا احتمال جو ہے راجح ہے اور پہلے دو احتمال مرجوح ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا